بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ میں مرنے والا ہوں جبکہ میرا دشمن قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ موت اور روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح کو ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ موت و حیات جسمانی مخلوق ہیں۔ موت ایک مینڈے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑے کی شکل میں ہے۔ اس سے مراد اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو پولیس رات کے پاس مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے مراد قیامت کی حالت کا بیان ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی موت کوئی جسمانی مخلوق ہو۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہاں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔ نمبر دوسرے حصے میں اپنے جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ نمبر ایک علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ نمبر دو سجیین، اس میں کفار، مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سال سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ہی ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اور بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہیں، پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدرتوں، حسد، بغض سے باز کیوں نہیں آتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے۔
یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو وہ بھی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا وہ دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہیں، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دستوں گریباں رہتے ہیں۔ اس روز کی خونریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل اسما بھی پریشان تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے قلع قمع کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شرپسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمانوں پر جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند ایک کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر میں ایک معصوم نوعمر بچے پر پڑی جو زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں وفات پا چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرما دیا، جو فرشتے کہلاتے ہیں۔ نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذہب کی روایت نہیں، نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری مخلوق ناری کہلاتی ہیں، اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شادیاں بھی کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہیں۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا، آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دی۔ اہل آسماں اسے معلم ملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی کونے میں احساسی برتری کے بیچ میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی، اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی
کہ اہل آسماں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکا ہوں اور اس میں اپنی روح پونک دو تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، یا اللہ، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو بیش سے نکل جا، مجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو آپ نے ملعون کیا، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی تسبیح و تقدیس، عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کی ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ حجر میں یوں بیان فرما دیا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقررہ تک۔ ناظرین گرامی، وقت مقرر کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کی اوسط عمر 40 سال رہ جائے گی، کیونکہ مومنین اس وقت تک ختم ہو جائیں گے، صرف کافر اور مشرک باقی رہ جائیں گے۔ ایک تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے
شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس کو قیامت تک جہنم میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر آپ رضی اللہ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو۔ ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان کو دیکھے گا، وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑیں مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرب فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، اتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں اور سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین سنگاڑے کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور اروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غضب اور غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کو سنگاسیاں لگی ہوئی ہوگی، ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا
اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب اور کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کرنے کی، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔